ہم سب مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے ان دونوں جماعتوں کو اور ان دونوں جماعتوں کی گورننس کو یعنی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے تقابل کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. ہم سب پارٹیز کے لیڈران کو یعنی کہ بلاول بھٹو کو، عمران خان کو، مریم نواز کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، آصف زرداری کو، ان لوگوں کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. ہم لوگ نیچے کے ٹیئر کو بھی کم ڈسکس کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے اس کی کارکردگی کو بھی بہت کم ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے، ظاہر ہے، جس کا ہم بہت ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اس کے پاس مرکز میں حکومت نہیں ہے. وہ حکومت کو سپورٹ تو کرتی ہے لیکن وزارتوں میں شامل نہیں ہے، اور وہ اگر مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت کو بھی کرٹیسائز کر لیتی ہے اور خیبر پختونخوا کو تو ظاہر سبھی آج کل کرٹیسائز کر سکتے ہیں، کر لیتی ہے، تو جواباً پی ٹی آئی تو جو بھی کرے نون لیگ بھی ان کے خلاف کوئی زیادہ نہیں بول سکتی. نون لیگ کی بڑی لیڈرشپ نہیں بول سکتی. کوئی عظمہ بخاری ٹائپ چھوٹے موٹے لیڈر شاید بول لیں لیکن بڑی لیڈرشپ نہیں بول سکتی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے زرداری صاحب کو ناراض کر دیا تو پھر ان کو اقتدار سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے. بلاول صاحب کو وہ ناراض کرنے کی جرت نہیں کرتے. چنانچہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کا خوب فائدہ اٹھاتی ہے اور جی کھول کر نون لیگ کو اور پیپلز پاکستان تحریک انصاف کو، ان کی حکومتوں کو، پنجاب کو، مرکز کو اور خیبر پختونخوا کو ٹارگٹ کرتی رہتی ہے. لیکن کیا سندھ میں مثالی حکمرانی موجود ہے؟ یہ بات تو ہم سب کو پتہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، اگر ہم صرف بلاول بھٹو پر فوکس نہ کریں تو پاکستان میں اس وقت جو سیاستدان حکومت میں ہیں ان میں شاید سب سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی مراد علی شاہ صاحب ہیں، جن کے پاس 2 MS کی ڈگریاں ہیں. دونوں کی دونوں انہوں نے امریکہ سے لی ہوئی ہیں، اور ایک اکنامکس میں ہے اور ایک انجینئرنگ میں ہے. یہ دونوں MS کی ڈگریاں انہوں نے امریکہ سے لی ہوئی ہیں اور وہ ایک بہت بڑے انجینئر ہیں، یعنی کہ اپنی ڈگری کے حساب سے، اپنے علم کے لحاظ سے، اور وہ ایک بہت بڑے اکانومسٹ بھی ہیں. اور ان کی حکومت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بلینز آف ڈالرز ہمیں چاہیے، جس کی وجہ سے ہم سندھ میں جو دریا کے راستے میں جو تجاوزات آ گئے ہیں ان کو صاف نہیں کر سکتے. ڈیمیج ہو چکا ہے یہ سارے کا سارا علاقہ، جس میں گھر بن چکے ہیں، جس میں کھیت بن چکے ہیں، جس میں بہت کچھ بن چکا ہے. اب اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے. آبادی بہت بڑھ گئی ہے، سندھ چھوٹا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے، لہٰذا وہ یہ کر نہیں سکتا کہ اپنی ساری آبادیوں کو، لاکھوں کی آبادی کو وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکال دے. اور ان کو لگتا ہے کہ تقریباً 16 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں. جو 2022 کے سیلاب تھے اس پہ ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً 1700 جانیں سندھ میں گئی تھیں اس سیلاب سے. اللہ نہ کرے کہ اس بار کچھ ایسی تباہی آئے، لیکن بہرحال ظاہر ہے اندیشے موجود ہیں اور سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ کچھ ہو نہیں سکتا. ہم جس حد تک ممکن تھا ہم دریاؤں کے راستوں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بندوں کو اونچا کرنے کی اور ان کی نگرانی کی کوشش کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس سے زیادہ کچھ مستقل بنیادوں پر اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے جو بلینز آف ڈالرز چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، لہٰذا کچھ ہو نہیں سکتا. کیا واقعی نہیں ہو سکتا؟ جو گرین لائن ہے جو کراچی میں چلے گی یا چل رہی ہے اس پر تقریباً 42.7 بلین روپے کا خرچ آ رہا ہے، اور جو ریڈ لائن ہے کراچی کی اس پر 140 بلین روپے کا خرچ آ رہا ہے. جی ہاں، 140 بلین روپے کا. اور اسی طرح گرین لائن پر تقریباً 42.7 بلین روپے کا خرچ آ رہا ہے. اور ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، دوبارہ کر دیتے ہیں کہ سندھ کی زمین ریتلی ہے، بہت نرم ہے. وہ خیبر پختونخوا کی طرح یا پنجاب کے پوٹھوہاری علاقے کی طرح یا گلگت بلتستان کی طرح پہاڑی پتھریلی زمین نہیں ہے. یہاں پر اگر آپ نے ایک سادہ ریزروائر یا سادہ تیلاب دریا سندھ کے رائٹ اور لیفٹ بینک پر آپ نے بنانے ہوں، اور آپ نے اگر ایک ریزروائر بنانا ہے، ایک تالاب یا ایک جھیل چھوٹی سی دریائے سندھ کا کوئی آپ کنارہ دیکھ لیں جہاں سے زمین زیادہ ذرا نچائی کی جانب ہے اور جہاں سے روایتی طور پر سیلاب کا پانی باہر آیا کرتا ہے، اس جگہ پر اگر آپ دریا کے ساتھ ایک چھوٹا سا تالاب، ایک چھوٹا سا جھیل، ایک چھوٹا سا پونڈ بنا لیتے ہیں جو 50,000 کیوبک فٹ پانی ذخیرہ کر سکتا ہو، تو اس پر 200 سے 300 ملین روپے، 20 سے 30 کروڑ روپے لگتے ہیں. یعنی کہ تقریباً 3 ارب روپے میں 10 ایسے چھوٹے چھوٹے ریزروائر، جن میں سے ہر ایک کی کیپیسٹی تقریباً 50,000 کیوبک فٹ کی ہوگی، اور 10 ریزروائرز کا مطلب ہے
کہ تقریباً آپ نے 5 لاکھ کیوبک فٹ پانی ان میں ذخیرہ کر لیا، اور یوں 50 ریزروائرز کا مطلب ہے کہ آپ نے 50 لاکھ کیوبک فٹ پانی ان ریزروائرز میں ذخیرہ کر لیا. یعنی آپ نے سیلاب کا جو خطرہ ہے، جو پانی آ رہا ہے، جو چناب اور راوی اور ستلج تینوں سے مل کر آ رہا ہے، تو اس کے خطرے کو کوئی 60 70 80% سے زیادہ آپ نے کم کر لیا. اگر آپ کے پاس یہ 50 ریزروائر ہوں، آپ دریا کے رائٹ اور لیفٹ کے بینک پر، ایک ہی دریا ہے آپ کے پاس، دریائے سندھ، اس کے دونوں کناروں پر آپ پنجنت سے شروع ہو جائیں اور سمندر تک آپ 25 رائٹ اور 25 لیفٹ آپ بنا لیں، یا جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ روایتی طور پر دریا کا یہاں سے پانی نکلتا ہے اور آبادیاں جہاں پر زیادہ خطرے میں ہیں، وہاں پر آپ وہ 50 ریزروائر بنا لیں. اب آپ ان کو صحرا کی، چولستان کی تھر کے لوگوں کی پیاس بجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اریگیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، ریتلی زمین کو مٹی والی زمین بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کی ثوابدید ہے، وہ آپ جو بھی کیجئے گا. لیکن یہ آپ اگر پانی کو سیلاب کے زمانوں میں ان ریزروائرز میں پریزرو کر لیں، اور بعد میں آپ آہستہ آہستہ نکال کر انہیں سکھا لیں، خشک بھی کر لیں اور خالی چھوڑ دیں اگلے سیلاب تک کے لیے، تو ہوگا کیا کہ آپ سیلاب کے خطرے کو 70-80% کم کر لیں گے. اور یہ ایک چونکہ آپ کا تقریباً 200 سے 300 ملین روپے میں بن رہا ہے، لہٰذا 15 ارب روپے میں آپ یہ 50 ریزروائرز بنا سکتے ہیں. ہم ایسے کرتے ہیں، خوب جھوٹ بولتے ہیں، رج کے جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں نہیں یار 15 ارب نہیں، ان پر 30 ارب روپے لاگت آتی ہے. ٹھیک ہے، تو گرین لائن پر آپ کی لاگت آ رہی ہے 42.7 ارب روپے، اور جو ریڈ لائن ہے اس پر آپ کی لاگت آ رہی ہے 140 ارب روپے. اور اب آپ بتائیں کہ گرین لائن اور ریڈ لائن سے کتنے لوگ مستفید ہو جائیں گے، اور وہ جو فائدہ ہے وہ کس نوعیت کا ہے. اور یہاں پر کیا ہے، یہاں زندگیاں بچ رہی ہیں، یہاں فصلیں بچ رہی ہیں، یہاں جانور بچ رہے ہیں، یہاں بہت کچھ بچ رہا ہے. اب آپ کے لیے انسانوں کی زندگیوں کی کتنی اہمیت ہے، اور آپ لوگوں کے لیے کراچی میں ایک شو کیس پروجیکٹ کی کتنی اہمیت ہے. اور بائی دی وے کیا اگر آپ گرین لائن اور ریڈ لائن بھی پیرالل بنا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ ریزروائرز بھی بنا لیں، تو کیا سندھ حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ باہر سے ایم ایس کی ڈگری اکنامکس میں لے کر آنے والا مراد علی شاہ اپنے بجٹ میں سے اللے تللے کم کر کے کوئی 15 20 30 ارب روپے الگ نہیں کر سکتا، منہا نہیں کر سکتا؟ ظاہر ہے وہ کر سکتا ہے. ریڈ لائن کی فنڈنگ تو آپ نے پوری دنیا سے مانگ کر لی ہے. اگر آپ ورلڈ بینک کو یہ بتائیں گے کہ جناب ہمیں یہاں سے یہ چاہیے، جو ورلڈ بینک اور یو این او پاکستان کو ویسے ہی اب تک لاکھوں ڈالر کی تو امداد ہی دے چکے ہیں، مفتی دے چکے ہیں ادویات، میڈیکل اور دیگر اکوپمنٹ کے ٹرمز میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، تو یہ تو آپ کو کہیں سے 30 ارب روپے کی تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے گرانٹ بھی مل جائے گی. لیکن اگر آپ گرانٹ نہیں بھی لینا چاہتے، آپ بڑے خوددار ہیں، تو اپنے بجٹ میں سے بھی آپ منہا کر سکتے ہیں. اگر پھر بھی آپ سے نہیں ہوتا تو 2-4 اپنے جو پسندیدہ وزراء ہیں ان کے ترقیاتی جو فنڈ ہے وہ کنفسکیٹ کر لیں اور وہ پیسے اس طرف لگا دیں. اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو کوئی گرین لائن، کوئی ریڈ لائن بنانی ترک کر دیں اور اس کے پیسے یہاں لگا دیں. کچھ بھی کر لیں، آپ زندگیاں بچا سکتے ہیں، آپ فصلیں بچا سکتے ہیں، آپ جانور بچا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو جو عذاب انہوں نے جھیلنا ہے سیلاب کا، کیونکہ سندھ عین ہموار زمین ہے، یہ ڈھلوانی نہیں ہے، یہاں سے پانی اترنا نہیں ہے. جس طرح خیبر پختونخوا میں بنیر میں ہم نے دیکھا، اور سوات میں ہم نے دیکھا، شانگلہ میں ہم نے دیکھا، سیلاب آیا طوفان کی طرح اور آن کی آن میں پانی نیچے اتر گیا، کیونکہ خیبر پختونخوا اوپر ہے، پنجاب نیچے ہے، پانی نے نیچی جگہ آنا ہی آنا ہوتا ہے، وہ نیچے چلا گیا. پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا طوفان آیا ہے، جھنگ میں، جیلم میں لوگ بے یارو مددگار ہیں. خیبر پختونخوا جتنی تیزی سے یہاں سے پانی نہیں اترے گا، جس طرح کہ گجرات میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 دن سے پانی کھڑا ہے، لیکن بہرحال ہفتہ 10 دن میں یہاں سے بھی پانی گزر جائے گا، اتر جائے گا، نیچے چلا جائے گا، کیونکہ پانی نے ایونچولی نیچے جانا ہی جانا ہے. لیکن سندھ میں جب پانی ایک دفعہ کھڑا ہو جائے گا، کچے کے علاقے میں کھڑا ہو جائے گا، تو پھر وہ آسانی سے نکلے گا نہیں، پھر وہ کئی مہینے وہ لوگ دکھ میں، اذیت میں رہیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ غریب ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، تہی دست ہیں، ان کی آواز کوئی نہیں. اگر وہ بھی طاقتور ہوتے، کراچی کی بزنس کمیونٹی کی طرح، اگر ان پر بھی کوئی ٹیکس لگے اور ان کو بھی آرمی چیف تک رسائی ہو، تو ان کا کام منٹوں میں ہو جائے. پاکستان میں سب سے زیادہ طاقتور آواز چونکہ اہل قوت کی ہوتی ہے، لہٰذا بزنس کمیونٹی یا بیرون ملک مقیم پاکستانی جن کو اہل قوت تک ڈائریکٹ رسائی ہوتی ہے، ان کے مسائل فوری حل ہو جاتے ہیں. اور جن کی رسائی نہیں ہے، چونکہ کچے کے لوگ تو غریب لوگ ہیں، ان کی رسائی تو اہل قوت تک نہیں ہے. اور مراد علی شاہ صاحب یا بلاول بھٹو صاحب کے پاس بالکل اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ وہ غریبوں کی بات سنیں. وہ ہمیں چپ کرا دیتے ہیں یہ کہہ کر
کہ جناب بلینز آف ڈالرز چاہیے، وہ ہمارے پاس ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جو کہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے پانی کو کنٹین کرنے کا، اور ماہرین جو آبی امور ہیں وہ آپ کو درجنوں ایسے طریقے بتا رہے ہیں جن سے آپ ڈیمیج کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، آدھے سے بھی کم کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے آپ چونکہ غریب کی زندگی کا مسئلہ ہے تو آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ غریب کے مسائل حل کریں۔